جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. صحیح. تو پھر کیا کرے آدمی؟ حافظ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا. ناظرین کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں. تقدیر کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں. تقدیر میں سب لکھا ہے تو عمل کا کیا فائدہ؟ جب تک تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے. تو تقدیر ہے یہ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب چاہے اس کو بدل دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تمام مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اور دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں، جو کچھ کرنے والے ہیں، جو کچھ کر چکے ہیں، وہ سارا کچھ تقدیر میں پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. تو یہاں لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ دیا ہے تو گناہ کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. تو شیطان جو ہمیں گناہ کرواتا ہے وہ کس کے اشارے پہ کرواتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ ہم ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھا سکتے، ایک سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہم لے نہیں سکتے. ہم سانس لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے ہیں. تو پھر ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ ایک لوگوں کا ایک سوال ہے تقدیر کے بارے میں کہ سارا کچھ تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو گناہ کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو ہونے والی ہے. آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کے مت جانا. علماء اکرام نے اس پر بحث کی ہے. اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس سے جانکاری حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو. چلیے پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں چند مزید باتیں کرتا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. Every individual will be judged according to what was given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے that we are bound to do something. No. There is no predestination. It's only pre-knowledge. اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو، اما شاکرا و اما کفورا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کا اختیار کر لے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے. یہ پری نالج ہے اللہ کا، پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے. ہاں وہ لمیٹیشن جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نیکی اور بدی، خیر اور شر، حق و باطل کا چوائس آپ کو دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. This free will is with you and you will be adjudged on the basis of this free will. البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی، کامیاب، چاہے وہ مقدار میں کم ہو. تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر، بلکہ ایوری انڈیویجول اس کے علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. اللہ کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ہر ایک کی قدر و قیمت کا تعین کر لے کہ جب تقدیر میں لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. صحیح. تو پھر کیا کرے آدمی؟ حافظ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا. ناظرین کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں. تقدیر کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ تقدیر کا جو لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا تو ہم کاہے کو جائیں عمل کرنے. لیکن میں ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کو آپ جنت اور جہنم ہی سے کیوں جوڑتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں تقدیر کو کیوں نہیں جوڑتے؟ یہ میرے تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں مالدار ہو جاؤں گا، بیٹھا رہوں گا. بالکل 24 گھنٹہ کم پڑ جاتے ہیں مالدار بننے کے لیے. تو دنیا کا معاملہ جب ایسا ہے تو آخرت کا معاملہ صرف تقدیر کے بھروسے کیسے چلا جائے گا؟ اور تقدیر کا مطلب ہے اندازہ لگانا، اور اللہ کا اندازہ پرفیکٹ ہے. بالکل. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کے سلسلے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. ایک حدیث کا اندر آیا سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 85. عمرو بن شعیب النبی عن جدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو لوگوں کو دیکھا وہم یختصمون فی القدر، تقدیر کے بارے میں لوگ بحث کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے غصے کے مارے لال ہو گیا، گویا کہ انار کے دانے ہیں. بالکل. اور کہا تم لوگ پچھڑے والے لوگوں کی طرح ہو گئے ہو، بعض باتوں پر بحث کرتے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی یہاں اشارہ موجود ہے کہ تقدیر میں آدمی بحث کرے گا تو ہلاک ہو سکتا ہے، گمراہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. کہاں کہاں جا سکتا ہے. اور پہلی بات یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں تقدیر کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے، لیکن اللہ نے کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم برا کرو. کیا اللہ بولتے قتل کرو؟ نعوذ باللہ.
क्या अल्लाह बोलते हैं शिर्क करो, नौजुबिल्ला? क्या अल्लाह को पसंद है? ना अल्लाह को पसंद है, ना अल्लाह हुक्म देते हैं। और अल्लाह ने ना आपका नाम लिया ना मेरा नाम लिया कि हाफिज शाह फहद साहब आप गलत काम करो। हाँ, अच्छा सबको करने के लिए कहा है, अल्लाह ने लिख दिया तो चीज लिखी हुई होती है और अल्लाह का अंदाजा सही है। क्लास के अंदर एक बच्चा मेहनत नहीं करता, दूसरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, टीचर ने कहा देख तू फेल हो जाएगा, और वाकई वो मेहनत नहीं करता और फेल हो जाता है, तो क्या हम ब्लेम कर देंगे टीचर की वजह से वो फेल हो गया? बोल दिए थे भाई उसने मेहनत नहीं की। तो दुनिया एक इम्तिहान हाल है, सब लोग पर्चा दे रहे हैं, एग्जाम में बैठे हुए हैं, अल्लाह ने पूरे रास्ते बता दिए, ये अच्छा रास्ता ये गलत रास्ता। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो तकदीर को ऐसे समझना है। सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि आजमाए तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है। तो इम्तिहान हाल में हम बैठे हुए हैं, सब लोग इम्तिहान दे रहे हैं, तो यहाँ किसी को टीचर नहीं बताएगा, जिस तरह इम्तिहान हाल में नहीं बताता अल्लाह भी यहाँ नहीं बताएंगे, सब रास्ते बता दिए। लोगों का ये कहना कि हम मजबूर महज हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। जैसे वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन जी, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 29, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक रब्बुल आलमीन न चाहे। तो अल्लाह ताला ने रास्ते बता दिए हैं और हम और आप अमल करते हुए चले जाएं। बिनते अब्दुल्लाह ने कराची से पूछा है, तकदीर में सब लिखा है तो अमल का क्या फ़ायदा? जब तकदीर में सब कुछ लिख दिया जाता है तो फिर मेहनत और अमल करने का क्या फ़ायदा, क्योंकि होना तो वही है जो अल्लाह ने लिख दिया है। एक इल्ज़ामी जवाब और एक तहकीकी जवाब। इल्ज़ामी कहते हैं कि कोई शख्स किसी बात को ना मान रहा हो तो उसको कहना कि भाई ये दलील आप यहाँ नहीं मानते तो वहाँ तो मान रहे हैं आप। तो बात ये कि खाना पीना भी तो तकदीर में लिखा हुआ है, पैसे कमाना भी तो तकदीर में लिखा हुआ है, तो फिर कोशिश क्यों करते हैं, खाना पीने की दस्तरखान क्यों लगाते हैं? तकदीर में होगा तो निवाला उठ के मुंह में खुद बहुत चला जाएगा, वहां क्यों नहीं सोचते? ये इल्जामी जवाब है। तो जैसे वहां नहीं सोचते, आपको अमल में भी खुद अमल करना पड़ेगा। ऐसे तकदीर पे भरोसा करके आपको बैठने की इजाजत नहीं है। अब जाहिर है वहां खाने पीने में और अपने दुनिया के मामलात में आप तकदीर पे भरोसा इसलिए नहीं करते कि आपको पहले से पता नहीं है कि क्या लिखा है। आपको पहले से मालूम नहीं होता कि आपकी तकदीर में रात का खाना लिखा है कि नहीं लिखा, तो आप खाते हैं और खाने के बाद पता चलता है कि लिखा हुआ था तभी खाया आप। कुरान मजीद में फरमाया वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और जो तुम करते हो उसे भी पैदा किया। इसका मतलब ये हुआ कि आमाल का खालिक भी अल्लाह ताला है। लिहाजा वो जो इख्तियार का पीछे से फ्लो है ना, वो तो है सही। अब उसके बाद वो जो बंदे का अपने घर में सारा कुछ करना है, जो एसी लगाना है, जो बिजली लगानी, जो उस चीजें लगानी है और उसका बटन दबाना है, ये बंदे के दायरा इख्तियार में। तो जो हमारी सोच और हमारा अमल है उसका दायरा यहाँ से शुरू होता है और ये हमारे इख्तियार में है, और यहीं पर हमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है या किसी से रोका जाता है। तकदीर दो किस्म की है, एक तकदीर मुअल्लक है और एक तकदीर मुबर्रम है। तो तकदीर है ये ऐसी है कि अल्लाह ताला जो है जब चाहे इसको बदल दे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला रोज़ाना 330 मरतबा लोहे महफूज पर तवज्जो फरमाते हैं। इसमें जो कुछ चाहते हैं मिटा देते हैं और जो कुछ चाहते हैं उसको बरकरार रखते हैं। तो ये तकदीर मुअल्लक है। अब इस तकदीर का मामला है कि भाई अगर आपने सदका दिया, अल्लाह ने जो है लोहे महफूज से उसके मामले को बदल दिया, मुसीबत को टाल दिया, माँ बाप की खिदमत की, अतात की, उम्र बढ़ गई, अगर सिला रहमी की, अल्लाह ने उम्र में ज़्यादती कर दी, किसी गरीब की मदद की, अल्लाह ने आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दी, अगर कोई बीमार है इलाज करेगा, अल्लाह बीमारी को दूर करेगा, इसलिए कहा भी बीमारी का इलाज भी करो। ये तो नहीं है कि भाई बीमार हो गए आप पड़े हुए हैं कि भाई अल्लाह ठीक करेगा। भाई इलाज करना सुन्नत है, कहा कि इलाज करो। मुसीबत का फैसला होना था और बंदे ने रो रो के आजिज़ी के साथ दुआएं की, अल्लाह ने मुसीबत को दूर कर दिया। जो बंदा ज़िना करता है अल्लाह ताला जो है उम्र की बरकत को छीन लेते हैं। इसको कहते हैं कि ये जो है तकदीर मुअल्लक है, दुआओं से तब्दील हो जाती है, इसलिए ये तकदीर बदलती है, अल्लाह ताला इसको तब्दील करते हैं। और ये वो तकदीर जो है जिसका इल्म फरिश्तों को भी हो जाता है। इसी तरह कुछ तकदीर है जिसे तकदीर मुबर्रम कहते हैं, ये अटल फैसले हैं अल्लाह ताला के, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान की तकदीर का बेशतर हिस्सा मशरूत है, थोड़ा हिस्सा अटल है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह ने मौत का फैसला कर दिया, अब ये तकदीर है जो अटल है,
نہیں جائے گی. تو بھائی اب کوئی کہے کہ میں دعائیں مانگ کے موت کو ٹال لوں, تو بھائی موت تو نہیں ٹلے گی, موت تو آ کے رہے گی. ہمارا ایمان ہے تقدیر پر, اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا اس لیے اب بندہ مجبور ہے کہ اس کو کرنا ہی پڑے گا, ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنے علم قدرت سے جانا سنی کہ دعوت کون کیا اسلامی کرنے کے والا امیر ہے, سنی تو اس نے اس کے حکم سے وہ لکھا گیا کہ یہ ایسا کرنے والا ہے. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں موٹی سی, ایک وہ دوا کی بوتل پر ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. اب اگر کوئی عقل کا ادھورا یہ کہے کہ یار ایکسپائر ڈیٹ لکھی دی ہے, اب تو یہ دوا اس دن خراب ہونی ہے, اب مٹا دو ایکسپائر ڈیٹ, پھر کھانا. گورکن بھی دعا کرتے ہوں گے ہم کو کچھ روزی ملے, پہنچ جانا قبرستان. بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ جو کمپنی نے لکھی ہے ایکسپائر ڈیٹ اس کی کہ اس تاریخ تک یہ کام دے گی پھر خراب ہو جائے گی یہ دوا, تو یہ لکھنے نے اس دوا کو خراب ہونے پر مجبور نہیں کیا. دوا تو ہونی ہی خراب تھی, تو انہوں نے اپنے تجربے سے یہ لکھ دیا. اللہ پاک کو کوئی تجربہ یا وہ اٹکل یا وہ شاید یوں تو شاید ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک کو سب فائنل علم ہے, اور یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا اب ہو گیا علم, ایسا بھی نہیں ہے. ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی اس کا سرا ہی نہیں ہے. تو اللہ پاک ہماری طرح تو نہیں ہے نا, تو اس لیے تقدیر کو یہ اگر آپ یہ موٹی سی بات میری یاد رکھیں گے نا کہ اللہ پاک نے جو تقدیر بنائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے لکھ دیا اب ہمیں کرنا پڑے گا. ہم جو کرنے والے تھے وہ اس نے اپنے علم قدرت کی وجہ سے وہ جانتا ہے, تو اس نے لکھا. اب کیوں لکھا یہ اس کی مصلحت ہے, اس میں کیوں چوں چاں تو گنجائش ہی نہیں ہے. ناظرین اکرام, ویڈیو کے آخر میں 3 باتیں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات کہ جو کچھ تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہم اس لیے نہیں کرتے, بلکہ ہم جو کچھ کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے سے ہی لکھ دیا ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے. دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. یہ بات بالکل حق ہے, ہمارا اس میں ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے کے بغیر ایک پتا ہلتا نہیں ہے. شیطان کس کے کہنے پہ گناہ کرواتا ہے؟ تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے, مہلت دے رکھی ہے. اور تیسری اہم چیز کہ تقدیر کا بیشتر حصہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے. ہم نے گناہ کیا پھر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آپ نے یہ بھی سن کے رکھا ہے کہ عمر میں برکت ہو جاتی ہے. کیوں؟ موت تو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, لیکن بعض دفعہ دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. جو آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے کہ صدقہ کرو عمر میں برکت ہوگی. ہم کب بیمار پڑیں گے یہ سارا کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے, لیکن وہی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ صدقہ کرو بلائیں ٹل جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ تقدیر کا بیشتر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے, صدقہ کی وجہ سے, خیرات کی وجہ سے بدل دیتا ہے. تو آخر میں تمام ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ تقدیر پہ زیادہ بحث نہ کریں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا ہے, ورنہ تقدیر پہ اگر زیادہ بحث کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایمان جانے کا خطرہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.